ناظرین، عام طور پر سمندر کی کوسٹ لائن بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل آئلینڈ بنائے جاتے ہیں اور اس کی خوبصورت ترین مثال پام آئلینڈ ہے۔ سمندری لہروں کے خلاف جانا اور اس جگہ کسی بھی چیز کو تعمیر کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتاؤں گا جس کو سمندر میں نہیں بلکہ سمندر کو ریگستان تک لایا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کویت میں موجود صبا الاحمد سٹی کے بارے میں، جو کہ کویت کے سب سے بڑے بزنس مین خالد المرزوق کا خواب تھا۔ کویت کی سخت ترین گرمی اور ریگستان کے بیچوں بیچ خوبصورت سمندر اور اس کے ارد گرد 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے ایڈوانس انفراسٹرکچر بنانا ایک ایسا مشن امپوسیبل تھا جس میں انجینئرز کو قدرت کے قوانین کے خلاف جا کر مزاحمت کرنا پڑی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کویت کو اس میگا سی سٹی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، اور اس میگا پروجیکٹ میں ایسی کیا کمپلیکیشنز پیدا ہوئی کہ پچھلے 32 سالوں سے آج تک اس پر کام کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سی سٹی کو بنانے کے لیے انجینئرز کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جستجو ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کویت دوسرے عرب ممالک کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مڈل ایسٹ کا دوسرا امیر ترین ملک ہے۔ کویت اتنا زیادہ امیر ترین ملک ہے کہ دنیا میں اس کی کرنسی کویتی دینار سب سے مہنگی ترین کرنسی ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں $1 225 روپے کا بنتا ہے، جبکہ ایک کویتی دینار میں 3.2 USD ڈالر ملتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں سے نکلنے والا کروڈ آئل ہے۔ ایک آفیشیل رپورٹ کے مطابق کویت سالانہ تقریباً 300 کروڑ بیرل سے زیادہ آئل پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف اتنی زیادہ آئل کی پروڈکشن ہے اور پھر اس کے برعکس اس کی کل آبادی بھی 42 لاکھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا تقریباً ہر شخص بہت زیادہ امیر ہے۔ کویت میں لگژری ویلاز، کاریں، یاٹس اور عیش و عشرت والی تمام سہولیات ہونا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، اور یہ تمام سہولیات کوئی آج کی بات نہیں بلکہ کویت کی قسمت آج سے 85 سال پہلے اس وقت بدلی تھی جب یہاں سے آئل نکلنا شروع ہوا تھا۔ 1980 کے دور میں کویت کے پاس پیسہ تو بے انتہا تھا، لیکن ان کے پاس لگژری ویلاز اور بلڈنگز، فارم ہاؤسز بنانے کے لیے جگہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ کویت کا تقریباً سارا رقبہ ہی ریگستان پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بیسک سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سب کی یہ کوشش تھی کہ سمندر کے نزدیک ویلاز اور فارم ہاؤس بنائے جائیں تاکہ ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لیے جا سکے۔ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کویت کے بزنس ٹائکون خالد المرزوق نے ایک ایسا لگژری شہر بنانے کا خواب دیکھا جس کا ہر ایک گھر پرائیویٹ بیچ پر بنا ہوا ہو، لیکن یہ سب اس صورت میں ممکن تھا جب کویت کی کوسٹ لائن پر کوئی جگہ خالی ہوتی۔ کویت سٹی پہلے ہی آدھے سے زیادہ کوسٹ کو کور اپ کر چکی تھی اور باقی رہ جانے والی کوسٹ پر پہلے ہی کئی پروجیکٹس مکمل ہو چکے تھے۔ سعودی عرب کے بارڈر سے صرف 15 کلومیٹر پہلے پرشیا گلف پر قدرتی طور پر ایک کریک سسٹم بنا ہوا تھا۔ لہروں کے پریشر سے ان کریکس میں پانی کافی اندر تک جاتا تھا۔ اس چیز کو دیکھ کر خالد مرزوق کو ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ان کریکس کو استعمال کر کے اس جگہ پر ایک پورا شہر آباد کیا جائے، جس میں ان کریکس کو پھیلا کر ایکسٹینڈ کر کے اپنی مرضی کی شیپ بنائی جائے۔ خواب تو انہوں نے دیکھ لیا تھا، لیکن اس خواب کو مکمل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا یہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ نارملی ہوتا یوں ہے کہ نیچرل کوسٹ لائن ہوا اور لہروں کے پریشر سے بنتی ہے۔ اگر کوسٹ لائن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کچھ ہی دنوں میں اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ اب اگر ریگستان میں ایسا کریک سسٹم بنانا ہو جس کی شیپ بھی اپنی مرضی کی ہو تو اس کے لیے ایسی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ قدرت کے اصولوں کے خلاف جا کر کام کرے، اور اس جگہ پر بھی کچھ ایسی ہی منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ 1986 میں خالد المرزوق کے بیٹے فواز المرزوق نے ایک برٹش انجینئرنگ ڈیزائن کمپنی سے کانٹیکٹ کیا، جنہوں نے دن رات کام کر کے اس میگا پروجیکٹ کا ماڈل ڈیزائن کیا۔ قدرتی طور پر یہاں صرف 2 ٹائیڈل کریکس تھیں، لیکن پھر مزید 2 کریکس اور بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کون سی کریک کہاں پر بنے گی، اس پر ہوا اور لہروں کا کتنا پریشر ہوگا، یہ ساری کیلکولیشنز کر کے جن کریکس پر پانی کا زیادہ پریشر تھا ان کو سپلٹ کر کے ایک ڈیزائن بنایا گیا۔ لیکن ابھی اس منصوبے پر عمل درآمد ہو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑی مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ عراق کی فوج صرف 2 دن کے اندر اندر کویت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی۔ کریک سٹی کی تعمیر تو بہت دور کی بات تھی، لوگوں کے چلتے کاروبار بھی برباد ہو چکے تھے اور مقامی لوگ اپنے گھروں میں قیدی بن کر رہ گئے۔ امریکہ نے کویت کی مدد کی اور عراق کے خلاف مقابلہ کیا۔ 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن جب عراقی فوج کمزور پڑنے لگی تو انہوں نے جاتے جاتے کویت کی 700 سے زیادہ آئل ویلز میں آگ لگا دی، اور یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگلے 10 مہینوں تک اس پر قابو نہ پایا جا سکا، کیونکہ عراقی فوجیوں نے آئل ویلز کے ارد گرد انڈر گراؤنڈ مائنز انسٹال کر دی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس آگ سے روزانہ کویت کے کنووں سے 60 لاکھ بیرل کا نقصان ہوا۔
یعنی ٹوٹل 10 مہینوں کے 180 کروڑ بیرل کا نقصان۔ ناظرین، پوری دنیا میں 15 دنوں تک جتنا آئل آج کے دور میں استعمال ہوتا ہے، اس سے زیادہ آئل کویت میں جل کر ہوا ہو گیا تھا۔ 10 مہینوں میں کویت نے $1.5 ارب خرچ کر کے اس آگ پر قابو پایا۔ یہ ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اگلے کئی سالوں تک کویت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب تک کویت اس مسئلے سے باہر آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک اور گلف کنٹری میں ایسے پروجیکٹس تعمیر ہو چکے تھے کہ ان کے سامنے کویت کے سی سٹی کا پروجیکٹ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا تھا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی، جہاں دنیا کا سب سے مہنگا ترین 5 سٹار ہوٹل، آرٹیفیشل آئلینڈز کے کئی پروجیکٹس اور اس سے بڑھ کر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی تعمیر بھی شروع ہو چکی تھی۔ دبئی زیادہ تر انٹرنیشنل اٹریکشن پہلے ہی حاصل کر چکا تھا، لیکن پھر بھی کویت نے 2004 میں سی سٹی کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ سی سٹی کا یہ پروجیکٹ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایک کر کے تمام فیزز کا کام مکمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلا کام تھا فیز 1 اور فیز 2 پر کھدائی کرنے کا۔ اس کے لیے 40 بلڈوزرز، 90 ڈمپرز، 87 ایکسکیویٹرز، 48 ڈمپ ٹرکس اور 6 کرینز منگوائی گئیں۔ یہ کوئی عام کھدائی نہیں تھی کیونکہ ریگستان کے اس حصے میں سلٹ پائی جاتی ہے۔ سلٹ ایک بہت سافٹ قسم کی مٹی ہوتی ہے جس کے اوپر کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی۔ تعمیر کرنا تو دور کی بات، اس پر چلنا بھی مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے کھدائی کر کے اوپر والی لیئر سے ریت الگ کی گئی اور پھر نیچے سے سلٹ کو نکالا گیا اور پھر وہی ریت ڈال کر زمین کا لیول بڑھایا گیا تاکہ آنے والے ٹائم میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھے تو اس سے ساحل پر بننے والے ولاز پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس پروجیکٹ پر سلٹ اور ریت کی کھدائی بہت بڑے لیول پر کی گئی تھی۔ کئی مہینوں تک دن رات ورکرز کی بہت بڑی تعداد اس کام پر لگی رہی۔ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کے اندازے کے مطابق سی سٹی کے فیز 1، 2 اور 3 میں سے 74 ملین کیوبک میٹر سینڈ نکالی گئی۔ یہ تقریباً اتنی زیادہ ریت تھی کہ اس سے احمد آباد میں واقع دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم 25 مرتبہ بھرا جا سکتا ہے۔ ریت سے لیول تو برابر ہو گیا تھا، لیکن اب اس کو کمپریس کرنے کا ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ یہ ریت بہت سافٹ تھی اور کسی بھی بلڈنگ کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو پریس کرنے کے لیے کرینوں کی مدد سے 15,000 کلو گرام کا وزن زمین پر گرایا جاتا۔ جس جگہ پر یہ لوڈ گرایا جاتا اس جگہ پر بہت بڑا گڑھا بن جاتا تھا۔ ایک دن میں تقریباً 1200 مرتبہ 15,000 کلو گرام کا یہ وزن جب زمین پر گرایا جاتا تو ایسا منظر رونما ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک ڈر یہ تھا کہ ان آرٹیفیشل کریکس میں جب سمندر کا پانی ڈالا جائے گا تو یہ قدرتی طور پر فلو کرے گا یا نہیں، اور اگر یہ پانی ٹائم پر تبدیل نہ ہوا تو اس میں فنگس پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے بدبودار پانی اس پروجیکٹ کو فیل بھی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹائیڈل گیٹ انسٹال کیا گیا، جو کہ ایک مکینیکل گیٹ ہوتا ہے جو صرف ایک سائیڈ سے آنے والے پریشر سے کھل جاتا ہے۔ جب سمندر سے آنے والی لہریں کم یا ختم ہو جائیں گی تو یہ گیٹ خود بخود بند ہو جائے گا۔ کمپیوٹر پر اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نوٹس کیا گیا کہ کریکس کا 100% پانی ٹائیڈل گیٹ لگنے کے بعد خود بخود تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی کئی اور مسائل درپیش تھے۔ سی سٹی کے اس پروجیکٹ میں کل 250 کلومیٹر پر نئے بیچز بنانے تھے، یعنی کویت کی کل کوسٹ لائن سے بھی زیادہ لمبی یہ کوسٹ لائن ہونے والی تھی۔ اس قدر زیادہ بیچز کے لیے وہ مخصوص سینڈ بھی درکار ہوگی جو نارملی بیچز پر پائی جاتی ہے۔ اب اس قدر زیادہ سینڈ کدھر سے لائی جائے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ماہرین نے اس کا حل بھی تلاش کر ہی لیا۔ نارملی ساحل کی ریت جس کی کویت میں کوئی کمی نہ تھی اس میں ہر سائز کے پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ ساحل پر جو ریت موجود ہوتی ہے اس میں ریت کے ذروں کا سائز بڑا ہوتا ہے، لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ریگستان کی ریت میں سے بڑے سائز کے ذروں کو الگ کیا جائے گا۔ بڑے سائز کے ذروں کو الگ کیا گیا اور اس پروسیس کو 4 بار کیا جاتا۔ پانی سے دھونے اور فلٹر کرنے کے بعد جو ریت بچتی وہی بیچ کے لیے موزوں تھی۔ ایک دن میں 4000 ٹن ریت کو لایا جاتا اور پانی سے دھو کر اس کو فلٹر کیا جاتا، اور یہ پروسیس دن رات 24 گھنٹے کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ ساحل کی ریت کو لہروں سے بچانے کے لیے پتھروں کی ایک دیوار بھی بنائی گئی۔ ان دیواروں پر لگائے جانے والے پتھر بارڈر کراس کر کے سعودی عرب کی سٹون کیوری سے لائے جاتے تھے، کیونکہ کویت کے پاس اپنی کوئی بھی سٹون کیوری نہیں تھی۔ پورے 6 سالوں کی محنت کے بعد سی سٹی کے 3 فیز مکمل ہو چکے تھے اور اب باری تھی ایک عالی شان پارٹی کی۔ کویت کے اس وقت کے امیر صبا الاحمد نے اس پروجیکٹ کا بھرپور انداز میں افتتاح کیا اور اس کو اپنے نام سے جوڑنے کا بھی فیصلہ کیا۔ تب سے لے کر یہ پروجیکٹ صبا الاحمد سی سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ اپنی طرز کا انتہائی مشکل پروجیکٹ ہے جس کے 4 فیز بنے ہیں اور 5ویں فیز پر کام جاری ہے۔ پچھلے 32 سالوں سے کویت اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور اس میں پیش آنے والے تمام چیلنجز کو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔